میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، اور بتا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، بتا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے، منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا ہے چار یار کا، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ حضرات یہ ہمارا ملک بھارت ہے، اور اس بھارت میں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر دین کے ماننے والے، ہر مذہب کے ماننے والے، ہر دھرم کے ماننے والے، لیکن جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی حقانیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی سچائی کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے ماضی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے حال کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے مستقبل کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے مقتضا کے حالات زندگی کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے چراغ کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے پرچم کو بلند کرنے کی سعی کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے درس و سبق کو دنیا والوں کے سامنے عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی اچھائی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا، ہم نے قرآن کی صداقت کا اعلان کیا، ہم نے نبی کی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، ہم نے اسلام کے ماضی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، ہم نے اسلام کے حال کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، ہم نے اسلام کے مستقبل کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، ہم نے اسلام کا پاک اور پوتر چہرہ دنیا والوں کے سامنے بیان کیا، ہم نے اسلام کے چراغ کو روشن کرنا چاہا، ہم نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنا چاہا، ہم نے نبی کی مکی زندگی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، ہم نے نبی کی مکی زندگی کو بیان کیا، ہم نے نبی کے جلوت و خلقت کو بیان کیا۔ دشمنان اسلام نے کہا اس اسلام کی بات کرتے ہو جو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس اسلام کی بات کرتے ہو جو نیزے کے زور سے پھیلا ہے، اس اسلام کی بات کرتے ہو جو پرچیاں پھالے کے زور سے پھیلا ہے، اس اسلام کی بات کرتے ہو جو تیر و نشتر کے زور سے پھیلا ہے، اس اسلام کی بات کرتے ہو جو اسلحے کے زور سے پھیلا ہے۔ میں نے کہا سنو ظالموں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تیر و نشتر سے نہیں پھیلا، اسلام پرچیاں پھالے سے نہیں پھیلا، اسلام اسلحے کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو نبی کی صورت سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کی سیرت سے پھیلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کہاں گیا آپ؟ اس کی آواز بہت دبی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہو؟ آپ سن رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ اسلام تلوار سے نہیں، کردار رسول سے پھیلا، اور ایسے پھیلا کہ پھیلتا چلا گیا۔ کردار رسول کی خوشبو جہاں جہاں تک گئی، زمانہ خوشبودار ہوتا گیا۔ کردار رسول کی خوشبو لے کے غلامان مصطفیٰ جس طرف چلے، راستے سے چلے تو راستہ خوشبودار، علاقے سے چلے تو علاقہ خوشبودار، محلے سے چلے تو محلہ خوشبودار، بستی سے چلے تو بستی خوشبودار، شہر سے چلے تو شہر خوشبودار، دکان میں گئے تو دکان خوشبودار، مکان میں گئے تو مکان خوشبودار، کسی ملک میں گئے تو ملک خوشبودار، جس زمانے میں رہے وہ زمانہ خوشبودار، پوری دنیا خوشبودار ہوئی نبی کے اخلاق کی خوشبو، اسی اخلاق کے رسول کی ایک جھلک۔ اے بابو رکھ لو تھوڑا سا ٹھیک سے، تھک گئے نا؟ تھکنا ہی ہے۔ اب بتاؤ، رات بھر ہم لوگ جگتے ہیں، دن بھر بھاگ بھاگ کے جلسوں میں پہنچتے ہیں، پھر تقریر کرتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، کتنا تھکتے ہوں گے ہم لوگ۔ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں مولوی آیا 20,000 لے کے چلا گیا، 1 گھنٹہ تقریر کیا 20,000، کیا دیا بھائی؟ بڑی آسان ہے، دیکھتے ہو 1 گھنٹہ تقریر۔ ہمارے اڑیسہ میں کہتے ہیں وہاں کی اردو ہے الگ، ہاں سنتے ہو جی، دیکھتے ہو؟ ہاں مولانا آئین 30,000 لے کے گئیں، بڑی لیکن تکلیفیں کتنی اٹھاتا ہے ایک عالم اپنے وعدہ کے وفا کے لیے، اپنی زبان کا کتنا وہ لحاظ کرتا ہے۔ پیسہ ہے، وقت نہیں ہے کہ ناشتہ کر سکے، پیسہ ہے، وقت نہیں ہے کہ کھانا کھا سکے۔ کیوں؟ یہ گاڑی چھوٹ جائے گی تو جلسے میں پہنچیں گے نہیں، وعدہ خلافی ہوگی، لوگ کہیں گے مولوی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹرین سے ہو، پلین سے ہو، بس سے ہو، کہیں کہیں پیدل بھی چلنا پڑتا ہے بہت بہت دور تک، تب یہ علماء آپ تک پہنچتے ہیں۔ قدر کرو اپنے عالموں کی، قدر کرو ان مبلغوں کی، انگشت مائی نہ کیا کرو۔ یہ علماء بڑے قیمتی ہیں، نبی کے نائب ہیں، مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ اور میں نہیں کہتا کہ صرف ان کی قدر کرو جو جلسے میں آتے ہیں، بلکہ ان کی بھی کرو جو تمہارا امام ہے، ان کی بھی کرو قدر جو تمہارے مدرسے میں مدرس ہے، ان کی بھی قدر کرو جو تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، ان کی بھی قدر کرو جو تمہیں نماز پڑھاتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہم سے زیادہ تمہاری محبتوں کے حقدار وہ عالم ہے جو 24 گھنٹہ تمہاری مسجد میں رہتا ہے، وہ مدرسے میں 24 گھنٹہ رہ کر تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان پڑھتا ہے، اگر کوئی مر جائے تو جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، اس کے بعد سب چلے آتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے عالم اور امام واپس آتا ہے۔ راستے میں ہم لوگ ٹرین میں آ رہے تھے، صاحب کے پاس ایک فون آیا کہ 1 مہینے میں 2 امام چلے گئے، کل جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی امام چاہیے اور مستقل بھی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا دو گے تنخواہ؟ بس وہی 4-4.5 ہزار۔ کورونا کیا آیا، سب کی سیلری بڑھ گئی سوائے مولوی کے۔ اگر عالم کہیں جائے کوئی سامان کسی دکان میں لے لے، اب مولانا کہہ دے ارے میاں اتنا دام، حضرت دام بڑھ گیا، مہنگائی کتنی ہے نہیں جانتے آپ، اور مولانا کہہ دے کہ مہنگائی زیادہ ہے، تنخواہ ہمیں اتنی چاہیے، تو قوم کہے گی ارے حضرت
کورونا آیا تھا تو کاروبار بند ہو گیا، پریشانی ہو گئی، یعنی لے دے کے زمانہ اور دنیا کے لوگ مولوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولوی سائیکل چلاوے تب ٹینشن، موٹر سائیکل چلاوے تب ٹینشن، فور ویلر پہ چلے تب ٹینشن، اور اگر کچھ نہ ہو پیدل چلے تب ٹینشن۔ اب بتائیے 4000 میں 4000 میں وہ بندہ اپنا خرچ کیا کرے گا، بچوں کے لیے کیا چھوڑے گا، بیوی کو کیا دے گا، ماں باپ کو کیا دے گا؟ کیا یہی انصاف ہے؟ اب بڑی ڈھٹائی سے لوگ کہتے ہیں حضرات 20 گھر کی بستی ہے، 30 گھر ہے، 20-30 گھر تو ہے، کہاں سے دے؟ 24 گھنٹہ ایک اینٹا اٹھانے والا 500 روپے 400 روپے لیتا ہے روز کا، اور 4000 کو جوڑ دو مہینے پر تو کتنا ہوگا بتاؤ؟ 24 گھنٹہ، اور وہ بھی صرف نماز نہیں پڑھانا، بچے کو بھی پڑھانا ہے، مرغا بھی ذبح کرنا ہے، سمجھے نا، بکری بھی ذبح کرنا ہے، جنازہ بھی پڑھانا ہے، مردے کو ٹھکائی سے بھی بچانا ہے، قبرستان جا کے فاتحہ بھی پڑھنا ہے، پانی بھی دم کرنا ہے، تیل بھی دم کرنا ہے، یہ سب اسی میں۔ اور اگر مولانا نے پانی دم اور تیل دم کا پیسہ لے لیا نا تو خیر نہیں ہے، خیر نہیں۔ کہتا ہوں اپنے عالم کی قدر کرو، خود کفیل بناؤ، نہیں تو سن لو اس کورونا نے سمجھا دیا ہے ہمارے علماء کو۔ بہت سارے علماء اب وہ تجارت سے جڑنے لگے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم بے حس ہو گئی ہے، ان کو احساس نہیں ہے۔ اور ایک بار میرے پاس آیا ایک آدمی کہ مجھے امام چاہیے، میں نے کہا تنخواہ کتنی دو گے؟ کہا 6000۔ میں نے کہا میرے پاس 6000 والا کوئی امام نہیں ہے، 10 کے اوپر کی بات کرو تو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ کہا حضرت بڑی مہنگائی ہے، بڑا یہ ہے، بہت ٹینشن ہے، لوگ پیسے نہیں دیتے۔ میں نے کہا ایسا کرو تم میری دکان میں رہ جاؤ، 6000 روپے میں تمہیں دے دیتا ہوں، رہو گے؟ تو تم نہیں رہ سکتے 6 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے لیے 6000، اور امام مسجد کا 24 گھنٹے کے لیے رہے گا؟ شرم نہیں آتی؟ احساس مر گیا، زمین مردہ ہو گیا، کیا جواب دو گے میدان محشر میں اپنے رسول کو؟ اگر مصطفیٰ نے پوچھ دیا کہ کیا میرے نائبین اس لیے تھے کہ تم ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں خودکشی پہ مجبور کرو، فاقہ کشی پہ مجبور کرو؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اس لیے کہتا ہوں اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے امام کی قدر کرو، اپنے استاد کی قدر کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ آواز تھوڑی سی دبی ہے، تھوڑا کھول دیتے ہیں اس کو، تھوڑا اچھا لگتا۔ مائک تو بہت اچھا ہوتا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھول دیجئے۔ ہاں اصل میں مائک والے لوگ تھوڑا بچاتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کی مشین بھی چلی گئی نا کتنی بار، سمجھ رہے ہیں نا، تھوڑا بچاتے بھی ہیں کہ کہیں ہماری بتائیے مت نہیں جائے گی۔ ایسے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں جو آپ کی مشین کو کیا ستیہ ناش کر دیں، بلکہ دعا دینے والے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور وہ شبیر برکاتی ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال سنیں محبت سے، سن رہے ہیں؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہا؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ وقت ایسا ہے کہ پوچھ کے بولنا پڑے گا۔ ہاں سیدھے آنکھ بند کر کے سنی آ جائے تو گڑبڑا جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے؟ ہاں بس رہنے دیجیے، بس ہو گیا، ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اخلاق رسول کی خوشبو جہاں گئی وہ علاقہ خوشبودار، اور اسی اخلاق رسول کی ایک جھلک بغداد میں غوث اعظم کی صورت میں، اجمیر میں غریب نواز کی صورت میں، کچھوچا میں مخدوم اشرف کی صورت میں، دہلی میں محبوب الہی کی صورت میں، بہار میں مخدوم بہاری کی صورت میں، بریلی میں امام محمد رضا کی صورت میں، اڑیسہ میں مجاہد ملت کی صورت میں، یہ اللہ والے ایک کردار رسول کی خوشبو لے کر جس علاقے میں گئے وہ علاقہ خوشبودار ہو گیا، جس بستی میں گئے وہ بستی خوشبودار ہو گئی، جس شہر میں گئے وہ شہر خوشبودار ہو گیا، جس محلے میں گئے وہ محلہ خوشبودار ہو گیا۔ اسی لیے یہ دنیا سے چلے تو گئے، لیکن آج بھی زمانہ ان کے در پر چوکھٹ پر بھیک مانگ رہا ہے، اور محبت کی سلام پیش
پیش کر رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں بھی اخلاق نبی کی خوشبو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، تمہیں بھی مصطفیٰ کے کردار کی خوشبو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ زمانہ دور سے دیکھ کے کہے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کی 11ویں والا جا رہا ہے، یہ خواجہ کی 6ٹھی والا جا رہا ہے۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ آج حال یہ ہے، آج حال یہ ہے کہ مسلمان بھول چکا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان بھول چکا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اسے یاد ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ شریعت کو اپنی طبیعت سے بدلنے کی یہ مسلمان کوشش کرتا ہے، اور پھر بھی جنت جانے کا خواب دیکھتا ہے، پھر بھی جنت میں جانے کے سپنے دیکھا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ جنتی کیسا ہوگا جو بے نمازی ہے، جو بے روزے دار ہے، جس نے مال رکھ کے بھی حج نہیں کیا؟ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ نماز رکھے نہیں جنت میں جانے کی تمنا ہے، روزہ رکھا نہیں جنت میں جانے کی تمنا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھا نہیں جنت میں جانے کی تمنا ہے، اچھا کام کیا نہیں جنت میں جانے کی تمنا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ شیطان بھی شرما جاتا ہے، جوئے کے اڈے پہ مسلمان کا قبضہ ہے، شراب کے اڈے پہ مسلمان کا قبضہ ہے، چوری اور ڈکیتی کے اڈے پہ مسلمان قبضہ کر رہا ہے، ہیرا پھیری مسلمان کر رہا ہے۔ ہم دوسرے کو کیا کریں گے؟ ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنے ایمان والے بھائی تک پیغام پہنچانا ہے۔ مسلمانوں تمہیں پتا ہے اسلام کا مطلب کیا ہے اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے سپرد کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے گھر تمہارا ہوگا قانون مصطفیٰ کا ہوگا، کان تمہاری ہوگی قانون مصطفیٰ کا ہوگا، بستی تمہاری ہوگی قانون مصطفیٰ کا ہوگا، شہر تمہارا ہوگا قانون مصطفیٰ کا ہوگا۔ اب تمہارا کچھ نہیں چلنے والا، جسم تمہارا ہوگا، لباس اسلامی ہوگا، چہرہ اسلامی ہوگا، تب ایسی صورت میں تم جنت جانے کا خواب دیکھ سکتے ہو۔ لیکن افسوس ہے آج مسجدوں میں چلے جائیے 2-4 نمازی نظر آتے ہیں، 2-4 نمازی نظر آتے ہیں۔ حضرات بدلیے اپنے آپ کو، بدلیے، چینج کیجیے، اب وقت آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، بہت حالات بالکل گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جان لیجیے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، نہ یہ نیتا آپ کے ہیں، نہ یہ رشتہ دار آپ کے ہیں۔ وقت پڑے گا تو کوئی اگر کام آنے والا ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کام آنے والے ہیں۔ ابھی عظمت بھائی ہاتھ اٹھا رہے تھے نا کہ جنت میں جانے کی تمنا ہے، میں کہتا ہوں ہر مومن چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، اور کیوں نہ جائے، اور جانا چاہیے، اس لیے کہ جنت میں ایمان والا نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ جنت میں مومن نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ جنت میں نبی کا غلام نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ جنت میں نبی کا عاشق نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا یہ بھی عشق ہے؟ کیا اسی کا نام عشق ہے کہ عاشق اپنے عشق کا دعویٰ تو کرے لیکن معشوق کے حکم کی خلاف ورزی کرے، محب تو اپنے محبوب کی محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کرے؟ اس کو عشق نہیں کہتے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ عشق تو بلال نے کیا تھا، عشق تو بلال نے کیا تھا، اور بلال نے کر کے بتایا تھا اگر عاشق بننا ہو تو میرے جیسے بنو گے۔ تو رسول معراج گئے تو بلال کے جوتے کی آواز کو رسول جنت میں سماعت کر رہے ہیں۔ یہ بلال حبشی کا مقام ہے، اتنا اونچا مقام دیا کس نے؟ اس کے مصطفیٰ کی دولت ہے۔ آج پوری دنیا غوث اعظم کو یاد کر رہی ہے، غوث اعظم کی 11ویں منا رہی ہے۔ آخر اتنا اونچا مقام غوث اعظم کو کیسے مل گیا؟ یہ عشق رسالت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ غریب نواز کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ عشق رسالت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اپنے آپ کو بھی اونچا مقام چاہتے ہو آپ تو آپ کو بھی نبی کے عشق میں شرکار ہونا ہوگا اور سچا عاشق رسول بن کے دکھلانا۔ حضرات گرامی، کردار رسول کی بات آئی، میں نے کہا کہ کردار مصطفیٰ سے ہی اسلام پھیلا ہے، اور یہ سچائی بھی ہے۔ جب میرے آقا نے مکے میں اپنی نبوت و رسالت، اسلام کی حقانیت، قرآن کی صداقت، خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا تو معلوم ہے پورا مکہ دشمن ہو گیا مصطفیٰ کا۔ صادق و امین کہنے والے لوگ
نبی کو جادوگر کہنے لگے، نبی کو ساحر کہنے لگے، نبی کو پاگل کہنے لگے، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے۔ سجدے میں مصطفیٰ گئے تو اوجھڑی کے ٹکڑے مصطفیٰ کے پشت انور پر ڈال دیا گیا، اور مصطفیٰ کو قتل کرنے کی کوششیں ہوتی رہی، مشورے ہوتے رہے، میٹنگ ہوتی رہی، لیکن میرا نبی اپنے کردار کی خوشبو لے کر ہر طرف گیا اور اسلام پھولتا پھلتا آگے بڑھتا رہا۔ آخر میں جب مکے والے نے کہا دیکھا کہ اب یہ مانیں گے نہیں نا، تو لالچ دیا، دولت چاہیے محمد دولت دے دیں گے، ثروت چاہیے ثروت دے دیں گے، سونا چاہیے سونا لے لو، ہیرا چاہیے ہیرا لے لو، اگر سرداری چاہیے سرداری لے لو۔ اسے کیا پتا تھا جسے رب نے سارے زمانے کا سردار بنایا ہو، اس کو تمہارے سرداری کی ضرورت کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے نہ مجھے دولت چاہیے نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے نہ ہیرا چاہیے۔ کہا اگر خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو بولو، مکہ کی سب سے حسین عورت سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ میرے آقا فرماتے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب مکے والے جب بالکل تنگ ہو گئے تب حضرت ابو طالب کے پاس جا کے کہتے ہیں ابو طالب اب تم اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لو کہ وہ جو چاہتا ہے ماننے کو تیار ہے، بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائے، قرآن کی تبلیغ سے باز آ جائے، شریعت کی تبلیغ سے باز آ جائے۔ حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کو بلایا اور بلا کے کہا میرے بھتیجے محمد میں برا ہو گیا ہوں، میں ان کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایسا ان لوگوں نے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے، یہ پرستاؤ رکھا ہے، تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا جواب دیتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں چچا جان اگر یہ لوگ سرداری کی بات کرتے ہیں، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور کہیں کہ اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، تو میں اس کام سے بالکل الگ اپنے آپ کو نہیں کر سکتا جس ذمہ داری کو میرے مولا نے میرے سپرد کر دیا ہے، جب تک کہ وہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ اسلام اتنا اسلام کا خوبصورت چہرہ ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عید کے دن سویاں کھا لو مسلمان ہو گئے، محرم میں تازیہ بنا کے لاٹھیاں کھیل لو ہم مسلمان ہو گئے، شب برات میں حلوہ بنا کے فاتحہ کرا لو ہم مسلمان ہو گئے، بقرعید میں قربانی کا گوشت کھا لو ہم مسلمان ہو گئے۔ کیا یہی ضروری ہے؟ پوچھو اپنے علماء سے، یہ نہیں، یہ تو الگ چیز ہے۔ اسلام لانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے پکا مسلمان ہونے کے لیے کہ نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنا لو۔ مصطفیٰ نے جس کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو، اور جس سے نبی نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہ سچے مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا اسلام تلوار سے نہیں اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا ہے۔ اخلاق رسول کی چھوٹی سی جھلک میں آپ کے سامنے بیان کر کے پیش کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے وقت کا بھی خیال کرنا ہے، گھڑی بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے آقا کی کردار کی خوشبو کہاں کہاں پھیلی ہے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہو۔ 1400 برس پہلے مصطفیٰ تشریف لائے تھے، 1500 برس ہونے والے ہیں، لیکن آج بھی نبی کی کردار کی خوشبو پھیل رہی ہے اور قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ اللہ ایک دشمن تھا مصطفیٰ جان رحمت کا، ایک گورنر تھا جس کا نام سمامہ تھا، یمامہ کا گورنر تھا، وہ رسول اللہ کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اسلام لانے سے پہلے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کرتا رہا، قرآن پر پابندیاں لگانے کی بات کرتا رہا، مصطفیٰ کو قتل کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ اللہ ایک جنگ میں جنگی قیدی بنا کے بلایا گیا، لایا گیا، صحابہ اسے باندھ کر پکڑ کر لائے، اور اس کے بعد مسجد نبوی کے ستون سے اس سمامہ کو باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں۔ آج کا کوئی سپہ سالار ہوتا تو کہتا یہ میرا دشمن ہے، فوراً اس کو قتل کر دو، لیکن میرے آقا آ کر اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں، سمامہ بتاؤ خیریت تو ہے، کوئی تکلیف تو نہ ہوئی، لیکن وہاں بھی وہ گستاخ نبی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اے محمد
تیری خیریت سے مجھے مطلب نہیں ہے، کیوں مجھ سے پوچھتے ہو میری خیریت؟ مصطفیٰ وہاں بھی مسکرا پڑتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، صحابہ اسے پکڑ کے لائے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں دیا تم نے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو نبی و رسول بنا کے بھیجا ہے، صرف گرفتار کر کے لایا ہے، کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سمامہ ٹھیک ہے تم میرے دشمن ہو، تم نے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی، تم نے مجھے قتل کرنا چاہا، تو نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ذرا نظریں اٹھا کر میرے چہرے کو ایک بار دیکھ لو، میری صورت ایک بار دیکھ لو۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ہے نہیں دیکھتا، کیا دیکھوں گا؟ اس لیے کہ میری نظر میں تم سے زیادہ بدصورت معاذ اللہ کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سمامہ تم نے دیکھا ہی نہیں تھا جلوہ مصطفیٰ کو، تم نے دیکھا ہی نہیں تھا مصطفیٰ کی موہنی صورت کو، تم نے دیکھا ہی نہیں تھا حسن رسول کو، تم نے دیکھا ہی نہیں تھا مصطفیٰ والے چہرے کو، اس لیے تو کہتا تھا۔ میرے آقا کہتے ٹھیک ہے تو نہیں دیکھا، تو نہیں دیکھنا چاہتا میری صورت مت دیکھ، لیکن ذرا نظر اٹھا اور میری بستی کو دیکھ لے، میرے مدینہ کو دیکھ لے۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ہے میں نے یونان مصر کی خوبصورت بستیاں دیکھی ہیں، اس کھنڈرات کو کیا دیکھوں میں جس طرف ہر طرف کھنڈرات نظر آ رہے ہیں؟ میرے آقا کچھ نہیں کہتے، کہا ٹھیک ہے مت دیکھو۔ میرے آقا تشریف لے گئے، وہ ایسے ہی پتھا رہا۔ دوسرا دن آتا ہے، پھر رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، وہی سوال میرے آقا کرتے ہیں اور سمامہ وہی جواب دیتا ہے۔ حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں، عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں آقا اجازت ہو تو اس گستاخ کے سر کو قلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دو، لیکن رحمت للعالمین آقا کہتے ہیں نہیں عمر صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ اللہ، دوسرا دن بھی ویسے ہی چلا گیا۔ تیسرے دن کا فیصلہ ہونا ہے، صحابہ مستریب ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا بارگاہ مصطفیٰ سے، کیا رسول اللہ فیصلہ کریں گے؟ اس کو قتل کر دیا جائے گا کہ اسے آزاد کر دیا جائے گا؟ سب صحابہ سب بستے کھڑے ہیں، میرے آقا تشریف لائے، شب اسرا کے دودھا تشریف لائے، اور لانے کے بعد سمامہ کے سامنے کھڑے ہو کے پھر وہی سوال کرتے ہیں۔ سمامہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم میرے دشمن ہو دشمن نہ ہو، تم نے اسلام سے دشمنی کی کوئی بات نہیں، تم نے قرآن سے دشمنی کی کوئی بات نہیں، لیکن ذرا نظر اٹھا کر کے ایک بار میری صورت دیکھ لو، ایک بار میرا چہرہ دیکھ لو۔ وہ کہتا ہے نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا، مجھے نہیں دیکھنا تمہارا چہرہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا چہرہ نہیں دیکھتا ہے تو کم سے کم میری بستی کو دیکھ لے، میرے مدینہ کو دیکھ لے۔ اللہ اللہ، وہ مدینہ جس مدینے کے لیے ہر سنی مسلمان، ہر مسلمان ایمان والا دعا کرتا ہے، دکھا کہ یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اس مدینے کے لیے آقا فرماتے ہیں میرے مدینہ کو دیکھ لے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے یونان و مصر کی خوبصورت بستیاں دیکھی ہیں، میں نے اچھی اچھی بستیاں دیکھی ہیں، میں تمہارے اس کھنڈرات کو کیا دیکھوں؟ جب اس نے تین بار انکار کیا، میرے آقا فرماتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ، میری بستی کو نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرے مدینے کو نہیں دیکھتا مت دیکھ۔ سمامہ لیکن سن لے فیصلہ میرا یہ ہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تاریخ پڑھو اور تاریخ پڑھ کر آقا کریم کے کردار کی خوشبو اپنے سینے میں بساؤ۔ میرے آقا جان کے دشمن کو بھی معاف کر کے زمانے والے کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، دیکھو نبی کی اخلاق کی خوشبو کہاں تک جا رہی ہے، جانی دشمن کو مصطفیٰ آزاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آقا اور فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ یمامہ کا گورنر ہے، ذرا عزت سے لے جا کر مدینے سے اس کو رخصت کرو، مدینے سے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ واہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ جب دیکھا کہ اب آزاد ہو گیا، فوراً اس نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی اور گھوڑے پہ بیٹھا اور مدینے سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ نکلا ہے، لیکن آگے کو بڑھتا جا رہا ہے، دل پیچھے کو کھنچتا جا رہا ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ وہ دل میں سوچتا ہے بہت بڑے بڑے بادشاہ کو دیکھا، بہت بڑے بڑے جنرل کو دیکھا، بہت بڑے بڑے شہنشاہ کو دیکھا، بہت بڑے بڑے کمانڈروں کو دیکھا، لیکن اتنا حوصلہ والا کسی کو نہیں دیکھا جو جانی دشمن کو بھی
معاف کر رہا ہو، جو اسلام کے دشمن کو بھی معاف کر رہا ہو، جو اپنے دشمن کو بھی معاف کر رہا ہو۔ ثمامہ کہتا ہے میں نے دل میں خیال آیا ذرا دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا جلوہ کیسا ہے، اس کا حسن کیسا، ذرا محمد سے بول دے یا رسول اللہ، ذرا بولے محمد کے رسول اللہ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ ثمامہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اچانک خیال آیا ذرا دیکھو تو ہے کہ وہ دیکھو تو صحیح کہ وہ ہے کیسا، ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں، وہ ہے کیسا؟ یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اسے پتا کیا تھا یہ وہ رسول ہیں جن کے نام پر زمانہ اپنی گردن کٹانے کو تیار ہے، مسلمان اپنی گردن کٹانے کو تیار ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، اب وہ آگے کو بڑھتا جا رہا ہے، کنکیوں سے پیچھے کو دیکھتا جا رہا ہے، رسول اللہ کا حسن و جمال دیکھتا جا رہا۔ پہلی بار دیکھا تھا نا دنگ رہ گیا، 2 کلومیٹر بہت تیز چلا، اور جب چلا تو رک گیا، اور رکنے کے بعد پلٹایا ہے اپنے گھوڑے کو۔ جتنی تیز گیا تھا اس سے ڈبل رفتار سے وہ واپس آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب آیا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ رسول اللہ کسی تخت پہ نہیں بیٹھے ہیں، کسی چٹائی پر نہیں، کسی بستر پہ نہیں، بلکہ شب اسرا کے دولہا، دو عالم کا تاجدار اور اس دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ زمین پر مسجد نبی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سامنے کھڑا ہو گیا ثمامہ، میرے آقا نے اپنی نظر اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ ثمامہ میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا پھر آ گیا۔ تو ثمامہ کیا جواب دیتا ہے؟ مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ ذرا زور سے بولے، مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے یا رسول اللہ، چھوڑا تو ضرور تھا لیکن اپنا بنا کے چھوڑا ہے۔ اب کلمہ پڑھا کے قدموں میں جگہ دے دیجئے، اسلام کے دامن میں پناہ دے دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ثمامہ کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھ کے ثمامہ دامن اسلام میں آ گئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ثمامہ یا رسول اللہ، جب تک دیکھا نہ تھا، جب تک دیکھا نہ تھا، جب تک دیکھا نہ تھا، پوری زمین پر آپ جیسا بدصورت میری نظر میں کوئی نہ تھا، اور جب دیکھ لیا ہے تو آپ جیسا حسین میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، سب سے حسین ہے آقا میرے، سب سے خوبصورت ہے میرے مصطفیٰ، سب سے اچھے جمال والے ہیں میرے آقا۔ یا رسول اللہ، جب تک مدینہ کو دیکھا نہیں تھا میری نظر میں مدینہ سب سے خراب بستی تھی، آقا دیکھ لیا ہے نا تو مدینے سے پڑھ کے کوئی خوبصورت بستی میری نظر سے آج تک نہیں دیکھا۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اسلام پہ بدنما داغ اور دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بتاؤ اسلام تلوار سے پھیلا ہے کہ کردار رسول سے پھیلا ہے؟ تو پتا چلے گا اسلام تلوار سے نہیں، کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے۔ اور آج جو لوگ اسلام پر یا مسلمانوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا خوبصورت چہرہ پڑھنے کی کوشش کرو، پڑھو اسلام کی تاریخ کو، پڑھو اسلام کے ماضی و حال و مستقبل کو، پڑھو نبی کی مکی زندگی کو، پڑھو نبی کی مدنی زندگی کو، تب تمہیں پتا چلے گا اسلام کتنا خوبصورت ہے، مانیے اسلام کتنے حسین و جمیل ہے۔ اسلام تو اتنا خوبصورت ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم کھا کے سوئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو کل میدان محشر میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم کھا کے سوئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا کیوں سو گیا۔ اللہ اللہ، اسلام کا خوبصورت چہرہ تو یہ ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی قریب رہتا ہے اور اتنا قریب ہے کہ وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، تو خبردار جب اپنے ہاں سالن بناؤ نا تو اتنا خوشبودار مت بنانا کہ تمہارے گھر کے سالن کی خوشبو غریب کے گھر چلی جائے، اس لیے کہ وہ تو سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں سمجھیں گے، اور جب بچے نہیں سمجھیں گے تو ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں ہو سکے اگر اللہ توفیق دے تو پہلے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دینا، تم بھی کھاؤ گے اور ایک کٹورا اپنے پڑوسی کے گھر بھی پہنچا دو تاکہ اس کا چھوٹا سا ننھا سا بچہ بھی کھا لے اور صبر کر لے۔ اور یہ نہ ہو سکے تو اتنا خوشبودار سالن مت بنانا کہ پڑوسی کے گھر میں اس کی خوشبو چلی جائے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری شریعت، اور یہ ہے
مصطفیٰ کا قانون. اللہ اللہ. اس لیے مسلمان کو بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اب آئیے ذرا سا 2-4 منٹ اور ہم آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں, آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, اپنے حالات پر نظر ہم کریں, اپنا گھر دیکھیں, اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں, اپنی بستیوں پر نظر ڈالیں اور ڈال کر اپنے دل میں فیصلہ اور تہیہ کریں کہ ہم کتنی بار نبی کے قانون پہ عمل کرتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہم کتنا مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرتے ہیں, کس طریقے سے رسول اللہ کی دین پر عمل کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلے گا کہ صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کے سونے تک اسلام کہیں نظر نہیں آتا. نماز غائب, سجدہ غائب ہے نا, رمضان ہے تو روزہ غائب, داڑھی غائب, سب غائب. اور اگر کچھ کہہ دے آدمی تو پھر لڑائی رکھی ہے, جھگڑا رکھا ہے. کیا بھول گئے موت کو؟ یاد نہیں ہے مرنا؟ کیا جواب دو گے مولا کو؟ کیا سوال کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ اور ایک چیز آؤ, 15 سال سے لے کر بلکہ 13-14 سال 15 سال سے لے کر 22-25 سال کی جوانوں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے. پہلے تو تاڑی پی کے مولانا تھا, اب تو ڈسکو نشہ چلا ہے. ڈسکو نشہ نہیں چلا. کہتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے, وہ پاؤڈر ہوتا ہے اس کو سونگتا ہے. اب سونگ کے نشہ کرتا ہے. ایک طرف باپ جوا کھیلتا ہے, دوسری طرف بیٹا کھیل رہا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں نا, کتنے حالات خراب ہیں. شراب کے اڈے ہم سے آباد ہیں, اور یہ یہی نہیں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں میں. کیوں ہم دین سے دور ہیں. مسلمان سمجھتا ہے کہ مولوی کے لیے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے. امام صاحب اذان دے اپنے سے پڑھ لیں, سب کی طرف چلا ہو جائے گا نا. اور بوڑھا 70 سال کا جی, یہ تو آج بھی ہر ہفتے صفحہ چڑھ کرتا ہے. اس کو پھر تمنا ہے کہ ہم جوان ہو جائیں, پھر خواہش ہے جوانی کی. بھائی بوڑھے کو بچہ رہتا ہے تو بھائی موت تو کسی کی بھی آ سکتی ہے, لیکن جب بچہ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بچہ ہے تو اب جوانی آئے گی, جوان ہوا تو بڑھاپا آئے گا. لیکن بڑھاپے کے بعد پھر بچپن آئے گا, تو پھر مرنے کی تیاری کرتے کیوں نہیں؟ کتنی عمر ہے بابا آپ کی بتائیے, بتائیے بولیے کتنی عمر ہے آپ کی؟ صحیح بولیے, صحیح بولیے. 50 ہے, تو 50 ہے پھر بھی تو اب بڑھاپے میں ہی گنتی ہے آپ. لیکن دیکھ لیجئے 30 سال کے لگ رہے ہیں, 50 تو جی گئے نا, اب 55-60 بہت زیادہ. تو کب تیاری کریں گے آپ؟ کب تیاری کریں گے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ داڑھی سے ہم بوڑھے ہو جائیں گے. اب بتاؤ حضرت بوڑھے ہیں کیا؟ اور نوجوان لڑکا تو سوچتا ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو شادی نہیں ہوگی. لیکن ملا پتا ہے علماء کی بیویاں جتنی حسین اور خوبصورت ہوتی ہیں تمہیں نصیب نہیں ہوگی. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے. اور بیوی خوبصورت چاہیے تو نوجوانوں داڑھیاں رکھ لو. بیوی خوبصورت چاہیے نا تو داڑھیاں رکھ لو. اپنے چہرے پہ نور سجاؤ, چہرہ نورانی ہوگا, گھر روشن ہوگا. حضور فرماتے ہیں دنیا کی دولتوں میں سب سے نیک بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کو نیک مل گئی نا, ہاں دیندار مل گئی نا, تو پھر اس کی دنیا ہی جنت ہے, اس کا گھر ہی جنت ہے. لیکن اگر جس کو مل گئی تو خیریت بگڑ جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے مسلمانوں ایک بات اور بتاتا ہوں میں جو بہت ضروری ہے اور بتانا ہی ہے مجھے, وہ یہ ہے بیٹوں پر تو نظر کرو, ان کو دین کے قریب لاؤ.
ان کو اسلام کے قریب لاؤ، ان کو بتاؤ کہ دین کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ شریعت کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اپنی بچیوں پہ نظر کرو۔ آج ملک کے حالات ہوں چاہے دنیا کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری بچیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں، لیکن آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں سبق حاصل کرتے۔ میرے بھائی ذرا اپنی بچیوں کے ہاتھ میں ناول نہیں بلکہ وہ کتاب لا کے دو جس کتاب میں سیدہ فاطمہ کی سیرت لکھی ہو، وہ کتاب لا کے دو جس کتاب میں سیدہ عائشہ کی سیرت لکھی ہو، وہ کتاب لا کے دو جس کتاب میں خدیجہ الکبریٰ کی سیرت لکھی ہو، وہ کتاب لا کے دو جس میں حضرت زینب پاک کی سیرت لکھی ہے، وہ کتاب لا کے دو جس میں حضرت رابعہ بصریہ کی سیرت لکھی ہے، تاکہ وہ پڑھے تو ہماری بیٹیوں کو پتا چلے کہ اسلام کی شہزادیوں نے کیسے دنیا میں زندگی گزارا ہے، بچپنا کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، شوہر سے پہلے کیسے گزری، شادی ہونے کے بعد زندگی کے اوقات کیسے گزرے۔ خاتون جنت کا حال تو یہ تھا کہ ایک سجدہ رات میں پورا نہیں ہوتا تھا۔ آج ہماری گھر کی عورتوں کو نماز یاد نہیں، قرآن یاد نہیں، سجدہ یاد نہیں، اور مسلمان مرد کہتا ہے ارے چلو کوئی بات نہیں ہے۔ مرد کو مطلب کیا؟ وقت پر کھانا ملنا چاہیے، کپڑا دھلا ملنا چاہیے، اپنے گھر کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنی بیٹیوں کو دیندار بناؤ۔ جب یہ تمہاری اولادیں دیندار ہوگی تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور قبر میں رہو گے، لیکن تمہارا بچہ جب اس زمین پر اللہ کا قرآن پڑھے گا اور دین کی باتیں کرے گا، تمہاری بیٹی جب اسلام کی باتیں کریں گی اور کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارے گی تو عمل زمین پر یہ کریں گی، ثواب اللہ قبر میں آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بچے کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بچے کو پروفیسر مت بناؤ، اپنے بچے کو پائلٹ مت بناؤ، سب بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو سچا مسلمان بناؤ، اپنے بچے کو عاشق رسول بناؤ، اپنے بچے کو دیندار بناؤ، تاکہ بچہ دیندار ہوگا۔ آج ڈاکٹر ہے بیٹا، لیکن جنازہ جب باپ کا اٹھتا ہے نا، جنازے کی نماز پڑھنے کے وقت رہتا ہے، اسے جنازے کی دعا ہی یاد نہیں ہے۔ وہ انجینئر تو ہے لیکن اسے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، وہ پروفیسر تو ہے اسے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ بھول گئے تم 2000 20,000 اور 2 لاکھ روپے تم کو کما کے اس نے دیا تو تم پھولے نہ سماتے تھے۔ آج قبر میں لپٹی ہوئی تمہاری لاش ہے، بیٹا ہے تمہارا، لیکن تمہارے لیے وہ ایصال ثواب نہیں کر سکتا، وہ مسجد کے امام کا محتاج ہے، وہ مدرسے کے عالم کا محتاج ہے۔ اب بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے، تم نے ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن قرآن نہیں پڑھایا، تم نے انجینئر تو بنا دیا لیکن قرآن نہیں پڑھایا، تم نے پروفیسر تو بنا دیا لیکن قرآن نہیں پڑھایا۔ سب پڑھاؤ لیکن پہلے قرآن پڑھاؤ، تاکہ تم مر جاؤ تو تمہارا بیٹا تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ دے تو اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے تمہارے عذاب کو قبر میں دے اور تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے علماء کی سربراہی میں اچھا کام کریں اور دین کے قریب ہوں، عورتیں پردے کا اہتمام کریں۔ آج ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں، بازاروں میں گھومتی ہیں، نہ باپ کچھ کہتا ہے، بہن گھومتی ہے تو بھائی بھی کچھ نہیں کہتا، بیوی گھومتی ہے تو شوہر بھی کچھ نہیں کہتا۔ میرے بھائی سنبھالو اپنے آپ کو، ہر آدمی اپنے گھر کو سنبھال لے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے بیٹا بیٹی کو سنبھالو، پورا سماج سدھرے گا، پورا معاشرہ سدھرے گا۔ اور پھر جب تم دین کے قریب آؤ گے اور گنبد خضرا سے تمہارا رشتہ جب مضبوط ہوگا تو پھر تمہاری بستی پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہارے علاقے پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہارے محلے پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہاری دکان میں بھی برکت ہوگی، تمہارے مکان میں بھی خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس وقت تم نہ کہو گے کہ تم بے روزگار ہو، تم پریشان حال ہو، بلکہ یہ کہو گے اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، تیرا شکر ہے،
تیرا دیا ہوا کھاتے بھی ہیں، تیرا دیا ہوا پیتے بھی ہیں، اس لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دین سے قریب لائیں، اپنے آپ کو۔ اب یہ سوچئے گا کہ بیٹا ہمارا، یہ سوچئے گا کہ ہم تو دین کے قریب ہو چاہے نہ ہو، بیٹا نمازی ہو جائے، بیٹی نمازی ہو جائے، نہیں، پہلے باپ کو نمازی بننا ہوگا تب بیٹا نمازی بنے گا، پہلے باپ کو نمازی بننا ہوگی تب جا کے بیٹی جا کے نماز پڑھے گی۔ لیکن ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ ایک پوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے پوتا، دادا کے ساتھ جاتا ہے بازار، اور دادا کو دین سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، وہ بازار جاتے جاتے بوڑھے کو پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کھڑے کھڑے ایک جگہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، روزانہ جاتا ہے بازار، روزانہ پوتا دیکھتا ہے اور کھڑے کھڑے پیشاب کی حالت سیکھ رہا ہے۔ وہ جب یہ پوتا بڑا ہوا، جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بازار جاتا ہے تو پھر ایسے ہی جا کے وہ پیشاب کرتا ہے کھڑے کھڑے بغیر پانی کے۔ دوست کہتے ہیں مسلمان ہے تو بغیر پانی کے پیشاب کرتا ہے؟ کہا میرا دادا ایسے ہی کرتا تھا، میں نے دادا کا سیکھا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن ایک ننھا سا بچہ ہے اپنے باپ کو دیکھتا ہے فجر میں وضو کرتے ہوئے، ظہر میں وضو کرتے ہوئے، عصر میں وضو کرتے ہوئے، مغرب میں وضو کرتے ہوئے، عشاء میں وضو کرتے ہوئے، دیکھتے دیکھتے ایک ننھے سے بچے کو ایک دن یہ خیال آیا، چلو ابا وضو کر رہے ہیں ہم بھی وضو کریں، پانی لے کر بغل میں بیٹھ گیا۔ اب باپ ہاتھ دھلتا ہے، بیٹا بھی ہاتھ دھلتا ہے، باپ پیر دھلتا ہے، بیٹا بھی پیر دھلتا ہے، باپ چہرہ دھل رہا ہے، بیٹا بھی چہرہ دھل رہا ہے، باپ مسح کر رہا ہے، بیٹا بھی مسح کر رہا ہے، جیسے کرنے آتا ہے ویسے ہی کرتا جا رہا ہے۔ اب باپ کا وضو مکمل ہوا، باپ نے مصلی بچھایا، چھوٹا سا جانماز لا کر بیٹے نے بھی باپ کے بغل میں بچھا دیا۔ باپ قیام میں ہے، بیٹا دیکھ کر قیام میں ہے، باپ رکوع میں جاتا ہے، بیٹا دیکھتا ہے تو بیٹا رکوع میں جاتا ہے، باپ سجدے میں جا رہا ہے تو بیٹا سجدے میں جا رہا ہے، بیٹا باپ قعدے میں ہے تو بیٹا قعدے میں ہے، باپ سلام پھیر رہا ہے تو بیٹا سلام پھیر رہا ہے، باپ دعا کرتا ہے دیکھ کے بیٹا دعا کرتا ہے۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے، یہ روزانہ جب یہی حالت ہوتی ہے تو چونکہ وہ باپ کو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھ کر وہ بڑا ہوا تھا، اور جب بڑا ہو گیا باپ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن ننھے سے بچے کو نمازی بنا کے گیا ہے، ننھے سے بچے کو نمازی بنا کے گیا۔ اب مسجد کی مینار سے مؤذن کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کا وقت ہے کہ عصر کا، مغرب کا وقت ہے کہ عشاء کا کہ فجر کا۔ ادھر مؤذن اذان پڑھتا ہے اور ادھر بیٹا نماز کے لیے جاتا ہے۔ محلے والے پوچھتے ہیں کوئی نوجوان نماز کے لیے نہیں جاتا، یہ 18 سال کا لال کس کا ہے جو نماز کے لیے جا رہا ہے؟ زمانہ کہتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں ارے کیسے نہیں جائے گا، باپ نمازی تھا تو بیٹا نمازی ہو گیا، باپ حاجی تھا تو بیٹا حاجی ہو گیا، باپ اچھا تھا تو بیٹا بھی اچھا ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی اپنی اولاد کو اچھی بنانا ہے، اپنے بچوں کو اچھا بنانا ہے تو پہلے آپ خود اچھے بن جائیں۔ چہرے پہ داڑھی رکھیے، بیٹے سے کہیے بیٹا یہ نور ہے چہرے پہ، تو داڑھی سجا لے۔ سر پہ ٹوپی سجائیے، بیٹے سے کہیے بیٹا یہ سنت ہے مصطفیٰ کی، سر پہ ٹوپی سجا لے۔ نماز کے لیے جائیے میرے لال، چل نماز کے لیے میرے ساتھ، نماز ٹھنڈک ہے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی، چل مدینے والے کو راضی کر لے۔ اللہ اللہ، پھر دیکھیے زندگی میں بہاریں کتنی، پھر دیکھیے زندگی میں بہاریں کتنی آئیں گی، کس قدر بہاریں آئیں گی، اور زندگی میں مزہ کتنا آئے گا۔ لیکن پھر ایک بات چلتے چلتے کہوں گا، ان علماء کی محنتوں کو فراموش نہ کریں گے آپ۔ میں کہتا ہوں ہم تقریر کرتے ہیں لیکن آپ کی محبتوں کے سب سے زیادہ حقدار یہ علماء ہیں، آپ کے یہ امام ہیں، آپ کے یہ مدرسے میں پڑھانے والے عالم ہیں، مولانا ہیں۔ اس لیے کہ آج علماء کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ کتنی بار کئی لوگوں نے، اب دیکھیے کورونا میں ہی کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ میں نہیں کہتا کہ خودکشی انہوں نے صحیح کیا، یہ حرام ہے، غلط کیا، لیکن مجبور ہو کے کیا ہے۔ چونکہ انسان خود تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن بال بچوں کو بھوکا رکھنا برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ہمارا آپ کا ہے۔ اپنے علماء کو کفیل بنائیے۔ آج امیر لوگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں حافظ بنانا چاہتے، عالم بنانا چاہتے؟ تو جانتے ہیں کہ کمائے گا 5,000 7,000 روپے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ میں کہتا ہوں اگر اماموں کی تنخواہ 20-25 ہزار ہو جائے نا تو آج لکھپتی کا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے گا، ارب پتی کا بیٹا بھی
تبھی عالم دین بنے گا. اور جب یہ امیر بچے عالم دین حافظ قرآن بنیں گے تو دین کا زیادہ کام ہوگا, دین کا زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیے میرے بھائی میں عرض کرتا ہوں, جلسہ آپ کرتے ہیں کریں, لیکن اب ایک بات ہے نا, ایک آخری بات, 1 منٹ کی بس. تقریر میری ہو گئی, تقریر میری ہو گئی. عظمت بھائی بھی باقی ہیں ابھی. پھر بس سنیے, میں کام ہی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ فالتو لفاظی سے کوئی فائدہ نہیں ہے آج کے ماحول میں. کام کی بات سنیں, کام کی بات. علماء کی تنخواہیں, اماموں کی تنخواہیں, یہ ہندوستان میں بہت بڑا مدعا ہے حضرت, بہت بڑا مدعا ہے. میں تو تقریروں کے ذریعے ابھیان چلا رہا ہوں کہ علماء کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے, اور میں علماء کو یہ مشورہ دیتا ہوں, میرے بھائی اگر اللہ توفیق دے, اگر کچھ پیسے ہیں آپ کے پاس تو تجارت شروع کریں, تجارت, تاجر بنے. مصطفیٰ کی سنت ہے تجارت, اللہ اس میں برکت دے گا. جب پیسے رہو گے نا تو فری میں مسجد میں نماز پڑھانا, دن کی خدمت ہوگی. کیا لیکن سب تو تجارت کے لائق نہیں ہے, کیونکہ تجارت کے لیے پیسے چاہیے نا. اس لیے بہت بڑا مدعا ہے ہندوستان میں اماموں کی تنخواہیں, مدرسین کی تنخواہیں. تو چونکہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, اب 10 لوگوں کی کمیٹی ہے, وہ تنخواہ متعین کرتے ہیں. اب گاؤں میں سنیے بس سن لیں آپ. اب 100 گھر کی بستی ہے, میں طریقہ بتا رہا ہوں اپنے امام کو خود کفیل بنانے کا. اب 100 گھر کی بستی ہے, 10 لوگ مل کے اس کمیٹی کو چلا رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ ارے بھائی کمیٹی والوں نے تنخواہیں متعین نہیں کی. اب ہم لوگ تو مجبور ہیں نا, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. لیکن میں کہتا ہوں بہت کچھ کر سکتے ہو آپ. اب کیا کر سکتے ہو سن لو. کمیٹی والے نا 5000 دے رہے ہیں. جب آپ چاہتے ہو کہ میں امام کو کچھ دوں تو جمعہ کے دن جاؤ, 2 رکعت پڑھ کے مت بھاگنا, سلام پڑھنا, مصافحہ کرنا, اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپے سے, 200 روپے سے, 50 روپے سے ہر ہفتے مصافحہ کرو گے, تمہارا امام خود کفیل بھی ہوگا اور اللہ تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا. یہ خوبصورت طریقہ ہے کہ نہیں؟ حضرت آ رہے ہیں. ہاں دیکھیے, جن کے منتظر تھے آپ, دنیا خطابت, بس وہ نایاب ہیرا, یہ آپ کی خود خوش قسمتی ہے کہ حضرت تشریف لائے. میں نے نام دیکھا تھا تو مجھے امید نہ تھی کہ اتنی مصروفیت کے باوجود کچھوا میں حضرت تشریف لائیں گے. کچھوا, اچھا میں کچھوا کہہ رہا تھا, کچھوا, لیکن آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت کی تشریف آوری ہوئی. آپ خطاب نایاب سے محظوظ ہوئے. بہرحال ہاں, تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ اس طریقے سے آپ اپنے علماء کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ اپنے امام کو خود کفیل بنا سکتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں. امام خوش ہوگا, جب امام خوش ہوگا نا تو تمہارا بیٹا مرنے کے بعد تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھے چاہے نہ پڑھے, لیکن امام کو جب یاد آئے گا کہ میری قوم نے میرے ساتھ بہت بھلائی کی تھی نا, تو جب تک امام زندہ رہے گا اپنے مقتدیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اپنے علماء سے محبت کیجئے, آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیے, نمازوں کی پابندی کیجئے, عورتیں پردے کا اہتمام کریں, بچوں کو دیندار بنائیے, اور اپنے سماج کو سدھاریے, مدینے سے رشتہ مضبوط جوڑیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں کوئی عمدن صحبن خطائیں لغزشیں بھول چوک ہو گئی ہو, میں اس دل سے توبہ کرتا ہوں, آپ بھی پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سر چمن پھول چنی شاد رہے, باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. یہ محفل نور زندہ باد, فیضان سرکار مجاہد ملت پائند آباد. السلام علیکم.